کیا آپ نے کبھی ایک ایسے نوجوان سپاہی کی کہانی سنی ہے جو صرف 34 سال کی عمر میں دنیا کی سپر پاورز کو کھلے عام للکارے؟ ایسا نوجوان جس نے نہ صرف اپنی قوم کی تقدیر بدلی بلکہ افریقہ کے سوئے ہوئے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ آج کی ویڈیو برکینا فاسو کے شیر ابراہیم تراورے کے بارے میں ہے، ایک ایسا نام جس سے اب یورپ، خاص طور پر فرانس اور امریکہ کانپتے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاستدان کی کہانی نہیں، یہ نو آبادیاتی غلامی سے آزادی کے خواب کی تعبیر ہے۔ ابراہیم تراورے ایک نام، ایک انقلابی، ایک تاریخ ساز شخصیت۔ 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے ایک گاؤں کیرا میں پیدا ہوا۔ ایک عام غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان بچپن ہی سے کچھ خاص بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ اوگاڈوگو یونیورسٹی سے جیولوجی میں تعلیم حاصل کی، لیکن دل میں ملک کی خدمت کا جذبہ غالب آیا اور 2009 میں فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ نہ صرف برکینا فاسو کی آرمی میں نمایاں ہوا بلکہ اقوام متحدہ کے امن مشن کا حصہ بن کر مالی جیسے پرخطر علاقوں میں بھی خدمات انجام دیں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں دنیا نے اس کی بہادری کا اعتراف کیا۔ ستمبر 2022، ایک دن جس نے برکینا فاسو کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ملک کے اس وقت کے صدر پال ہنری ڈامیبا نے جب عوام کی آواز دبا دی تو ابراہیم تراورے نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ صرف 34 سال کی عمر میں اس نے کامیاب بغاوت کر کے اقتدار سنبھالا اور یوں دنیا کے سب سے کم عمر صدر بن گئے۔ لیکن یہ اقتدار کی ہوس نہیں تھی، یہ قوم کی عزت نفس، خود مختاری اور معاشی آزادی کا خواب تھا۔ ابراہیم تراورے نے فرانس کی غلامی کے توق کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے فرانس کی فوج کو برکینا فاسو سے نکال باہر کیا اور تمام معاہدے ختم کیے اور کہا، ہم سونے کی دولت سے مالا مال ہیں مگر سب سے غریب کیوں ہیں؟ یہ سوال اس نے روس افریقہ سربراہی اجلاس میں کھڑے ہو کر کیا اور براہ راست پیوٹن کو مخاطب کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مغربی دنیا کی نیندیں اڑ گئیں۔ فرانس اور امریکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر برکینا فاسو جیسے ممالک اپنی دولت، وسائل اور آزادی کے بارے میں جاگ گئے تو پھر مغرب کا عالمی غلبہ باقی نہیں رہے گا۔ ابراہیم تراورے کا روس اور چین کی طرف جھکاؤ مغرب کو برداشت نہیں۔ انہوں نے برکینا فاسو میں سونے کی ریفائنری، فوڈ انڈسٹریز، سڑکوں، اسپتالوں، اسکولز اور سولر پاور سسٹم پر تیزی سے کام شروع کیا۔ انہوں نے عوامی فلاح کے لیے بجلی، صاف پانی اور زرعی آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا اور کہا، ہم اپنے بچوں کو پنکھے کے نیچے تعلیم دینا چاہتے ہیں، گندے پانی سے نہیں، صاف پانی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ برکینا فاسو کی اکثریت آبادی مسلمان ہے۔ ابراہیم تراورے خود کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے جوڑتے ہیں اور اسی نسبت سے وہ اپنی قیادت کو دین، اخلاص اور سچائی کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بن رہے ہیں، جیسے کبھی مانسا موسیٰ یا عمر مختار ہوا کرتے تھے۔ اب سونا فرانس کو نہیں، برکینا فاسو کو فائدہ دے گا۔ کاسی اور کاٹن کی انڈسٹری قائم کی گئی تاکہ مقامی معیشت مضبوط ہو۔ ٹماٹر پیسٹ کا $90 ملین کا پلانٹ لگایا گیا جس سے روزگار میں اضافہ ہوا۔ صاف پانی کی قلت ختم کرنے کے لیے چین کی مدد سے فلٹر پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ اسپتالوں، اسکول، سڑکوں اور ایئرپورٹس کی جدید کاری کی جا رہی ہے۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا مگر غیر معمولی ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت واگاڈوگو ہے۔ یہاں کی سرزمین پر سونا بھی ہے، کاجو بھی، کپاس بھی اور سب سے بڑھ کر غیرت مند لوگ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے قدرتی وسائل ہونے کے باوجود یہ ملک ہمیشہ سے پسماندہ کیوں رہا؟ جواب بہت سادہ ہے، نو آبادیاتی نظام، عالمی طاقتوں کا استحصال اور مقامی غدار حکمران۔ برکینا فاسو میں اب خود اپنی سونے کی ریفائنری ہے۔ اب سونا فرانس نہیں، برکینا فاسو لے گا۔ معیشت کی بحالی اور عوام کی زندگی 2 سال میں $90 ملین کا ٹماٹر پلانٹ، کاجو پروسیسنگ فیکٹریاں، کپاس کی مقامی کھپت، سڑکوں اور ٹرانسپورٹ میں انقلابی ترقی، پانی کے فلٹر پلانٹ، بہترین اسپتال اور تعلیمی ادارے، دیہی علاقوں میں بجلی اور سولر سسٹم،
ایک طرف دشمن قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، دوسری طرف ابراہیم تراورے زراعت، تعلیم، صحت اور معیشت میں انقلاب لا رہا ہے۔ کیا ابراہیم تراورے بھی قذافی یا تھامس سنکارا کی طرح شہید کر دیے جائیں گے؟ یہ وہی سوال ہے جو آج ہر افریقی نوجوان کے دل میں ہے، لیکن اس بار حالات مختلف ہیں۔ ابراہیم تنہا نہیں، پورا افریقہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابراہیم تراورے کا عالمی پیغام: ہم افریقی غلام نہیں، ہم وارث ہیں اپنی زمین، اپنے وسائل، اپنے خوابوں کے۔ اگر آج ہم نہ جاگے تو کل ہمارے بچے بھی یہی سوال کریں گے، ہمارے پاس سب کچھ تھا مگر ہم نے کیا کیا؟ ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم ابراہیم تراورے جیسے لیڈروں کو سراہیں، ان کے حق میں آواز بلند کریں۔ برکینا فاسو کی کہانی صرف افریقہ کی نہیں، یہ ہر اس قوم کی کہانی ہے جو استعماری غلامی سے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اب نئی طاقتوں کی آواز سنی جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان لیڈر سر اٹھا کر بات کریں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل جرنی مارکس کو، کیونکہ ہم صرف سفر کی بات نہیں کرتے، ہم تاریخ کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔